وہ آپ نے فرمایا کہ لائق ادراک ہونا علم کے حوالے سے محرک جو ہے اس کا کسی بھی چیز نامعلوم کا لائق ادراک ہونا، اور پھر ادراک کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں احساس بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ کیا محسوسات کے علاوہ کوئی بھی چیز معلوم نہیں ہو سکتی، یا صرف حادثہ مدرکہ جس کو ہم کہتے ہیں، صرف وہی اسی کے ذریعے جو چیز آ سکتی ہے وہی علم ہے، اس کے علاوہ کسی معلوم کو ہم علم نہیں کہہ سکتے؟ اس کو تھوڑا سا براڈ کر لیتے ہیں، گو کہ معروف بات یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم حواس ہی کے معلوم کا محسوس ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ شیئریبل ہے۔ علم میں شراکت ضروری ہے نا، انفرادیت نہیں۔ تو اس میں یہ کہ معلوم سب کے لیے ایک درجے پہ لائق تصدیق ہو، تو وہ ایک تعریف ہے، وہ دنیاوی علم کے لیے اچھی تعریف ہے، مطلب علم کی ہاریزنٹیلٹی کی وہی ایک بنیاد ہے۔ لیکن یہ کہ نالج ایز سچ، یعنی جو سینس آف کانشسنس جو ہے، کیا وہ حواس کی اس حد تک پابند ہے؟ تو وہاں صورتحال دوسری ہے۔ وہ جو ایک جو اسٹیٹس آف نالج جو ہیں نا، وہ ایکسپیرینس سے پہلے کی ہیں، جس کو کانٹ کی زبان میں اے پرائیورائی کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں اسے مسلمات فطری یا مسلمات ازلی کہا جاتا ہے۔ ہماری تعریف کانٹ سے بہت زیادہ جامع ہے، یعنی ہمارے سلف نے جو کیے۔ تو وہ جو مسلمات یا انیٹ آئیڈیاز، جس اصطلاح میں آپ کو سہولت ہو، اس کو اگر آپ غور کریں تو وہ آپ کے اندر اپنی موجودگی کا ادراک احساس کی طرح کرواتی ہے، تصور کی طرح نہیں۔ جیسے مثال طور پر زمانہ، ٹائم ایک کانشس کیٹیگری ہے، کوئی بینگ کیٹیگری نہیں ہے۔ ٹائم ایک کنسٹرکٹ ہے دماغ کی، جو وہ چیزوں کو قابل علم بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اب ٹائم جو ہے، وہ میں جب بھی اپنے اندر جھانکوں گا تو ایک تو ٹائم کا ادراک اپنے اندر پاؤں گا، یعنی یقینی ادراک، لیکن اس ادراک کی بناوٹ ایسی ہوگی کہ اس میں احساس کا رنگ تصور یا تعقل یا فہم کے رنگ پر غالب ہوگا۔ تو احساسات میں نے، جیسے اگر میں لکھتا تو وہ انورٹڈ کاماز میں لکھتا، اور وہ احساس کی ہماری ایک تعریف ہے، جیسے ابن عربی کا قول ہے الحق محسوس والخلق معقول، کہ حق محسوس ہے، اور یعنی محسوس کا مطلب وجود خارجی رکھتا ہے، اور خلق صرف وجود ذہنی ہے۔ زمانے والی مثال کو تھوڑی سی ریلیونٹ نہیں محسوس ہوتی ہے؟ زمانے کو تو ہم سائنٹیفکلی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے نہیں کر سکتے۔ ہم کسی ڈیفینیشن پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، یعنی زمانے کے موجود ہونے پر انڈائریکٹ شہادت دے سکتے ہیں، لیکن حواس کی شرط اس کی ماہیت کے علم میں پوری نہیں کر سکتے۔